اور اس میں اللہ رب العزت نے جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے احکامات کو بیان کیا۔ والوالدات کا معنی وہ مائیں جو اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہیں۔ فرمایا والوالدات یرضعن، اور ان ماؤں پر دودھ پلانا ہے، اولادہن اپنی اولادوں کو، حولین کاملین 2 مکمل سال۔ حول معنی سال، حولین معنی 2 سال، کاملین کا معنی 2 مکمل سال۔ لمن ارادہ، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے رضاعت کی یعنی دودھ پلانے کی مدت کو مکمل کرنے کا، کیونکہ اس سے پہلے طلاق کا مسئلہ بیان کیا تھا، عدت کا مسئلہ بیان کیا تھا۔ تو بعض اوقات جب میاں بیوی میں سپریشن ہو جاتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے تو ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ چھوٹا اور اتنا چھوٹا ہو کہ اسے دودھ پلانا ہو، تو اب میاں بیوی کی تو سپریشن ہو رہی ہے، لیکن اس سارے معاملے کے اندر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو بچے کو ماں رکھے گی یا باپ رکھے گا؟ اس کے دودھ کا کیا ہوگا؟ اس کی پرورش کا کیا ہوگا؟ اور یقیناً چھوٹا بچہ ہے تو بہت سینسٹیو ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طلاق کے میٹر کے فوراً بعد دودھ پلانے کے مسائل کو بیان کیا۔ فرمایا والوالدات، اور ان ماؤں پر دودھ پلانا ہے اپنی اولادوں کو 2 مکمل سال، اور اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے اس حرمت رضاعت کو مکمل کرنے کا۔ وعلی المولود لہ، اور جس کا وہ بچہ ہے، یعنی کہ مولود لہو کہہ کر ہو جو ہے اس سے مراد باپ ہے، یعنی باپ کی طرف نسب منسوب ہوتا ہے، باپ سے ہی بچہ پہچانا جاتا ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ نسب جو چلتا ہے وہ باپ سے چلتا ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ آج آیت نمبر 233 ہے سورہ بقرہ کی، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے احکامات کو بیان کیا۔ والوالدات کا معنی وہ مائیں جو اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہیں۔ فرمایا والوالدات یرضعن، اور ان ماؤں پر دودھ پلانا ہے، اولادہن اپنی اولادوں کو، حولین کاملین 2 مکمل سال۔ حول معنی سال، حولین معنی 2 سال، کاملین کا معنی 2 مکمل سال۔ لمن ارادہ، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے رضاعت کی یعنی دودھ پلانے کی مدت کو مکمل کرنے کا، کیونکہ اس سے پہلے طلاق کا مسئلہ بیان کیا تھا، عدت کا مسئلہ بیان کیا تھا۔ تو بعض اوقات جب میاں بیوی میں سپریشن ہو جاتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے تو ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ چھوٹا اور اتنا چھوٹا ہو کہ اسے دودھ پلانا ہو، تو اب میاں بیوی کی تو سپریشن ہو رہی ہے، لیکن اس سارے معاملے کے اندر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو بچے کو ماں رکھے گی یا باپ رکھے گا؟ اس کے دودھ کا کیا ہوگا؟ اس کی پرورش کا کیا ہوگا؟ اور یقیناً چھوٹا بچہ ہے تو بہت سینسٹیو ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طلاق کے میٹر کے فوراً بعد دودھ پلانے کے مسائل کو بیان کیا۔ فرمایا والوالدات، اور ان ماؤں پر دودھ پلانا ہے اپنی اولادوں کو 2 مکمل سال، اور اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے اس حرمت رضاعت کو مکمل کرنے کا۔ وعلی المولود لہ، اور جس کا وہ بچہ ہے، یعنی کہ مولود لہو کہہ کر ہو جو ہے اس سے مراد باپ ہے، یعنی باپ کی طرف نسب منسوب ہوتا ہے، باپ سے ہی بچہ پہچانا جاتا ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ نسب جو چلتا ہے وہ باپ سے چلتا ہے، تو اس لیے لہو کہہ کر باپ کی طرف نسبت کی۔ اور جس کا وہ بچہ ہے اس کی ذمہ ہے رزقہن، ان عورتوں کا جو دودھ پلانے والی ہیں، یعنی اس کی بیوی ہو، ان عورتوں کا رزق، وکسوتہن، اور ان کے کپڑے، بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی دستور کے مطابق، جتنا وہ مالدار ہے اور جیسے مالدار لوگ
جس طریقے سے اپنی بیویوں کو یا اپنے بچوں کو جو دودھ پلانے والی ہیں ان کو خرچہ دیتے ہیں، تو اللہ نے کہا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اگرچہ کوئی عورت کو وہ طلاق بھی دے دے تو اب اس کی وہ بیوی تو نہیں رہی، لیکن اس بچے کی تو وہ ماں ہے، تو اب اس بچے کی ماں کے لیے اس باپ کو جب تک دودھ کے اندر یعنی دودھ پلانے کے عرصے کے اندر اس بچی کا اس لڑکی کا ٹیک کیئر کرے اور اس کو کپڑے بھی دے، اس کو کھانے کے لیے بھی دے، یعنی کہ نان نفقے کی پوری ذمہ داری اٹھائے۔ اور وہ نان نفقے کی ذمہ داری کیسی ہو؟ بالمعروف، معروف طریقے سے۔ معروف آپ دیکھیں پچھلی آیتوں میں بھی آیا، تو معروف سے مراد کیا ہوتی ہے؟ معروف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کلچر میں جو تہذیب میں شریف لوگ اور اچھے لوگ جس طرح اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے وہ جس طریقے سے ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اس کو چاہیے کہ بچے کی ماں کا وہ خیال کرے۔ پھر آگے فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں اور نہ تکلیف دی جائے کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ۔ اس سے مراد کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ یا بندی جو ہے ماں باپ تکلیف سے زیادہ اس بچے کے دودھ پلانے کے میٹر میں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ پھر فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، اور فرمایا کہ ضرر نہ دیا جائے، نقصان نہ دیا جائے والدہ کو جو اس بچے کی والدہ ہے، اور ولا مولود له بولدہ، اس بچے کی وجہ سے نہ نقصان دیا جائے ماں کو اور نہ نقصان دیا جائے باپ کو۔ اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اب طلاق ہو گئی، اب دودھ پیتا بچہ ہے، اور اب دودھ پیتے بچے کو اپنے پاس باپ رکھے اور بلیک میل کرے ماں کو۔ کیا بلیک میل کرے؟ کہ بھائی میں تمہیں جو ہے اب نہیں دوں گا، اور اس طریقے سے ماں یہ بلیک میل کرے کہ میں اب اور مرد کو جو ہے وہ سبق سکھاؤں گی اور دودھ نہیں پلاؤں گی۔ اس وقت طرح اگر وہ بلیک میل کرے گی تو عورت کا بھی یہ بلیک میل کرنا اور باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دینا جائز نہیں، اور باپ کا بھی دودھ پیتے بچے کو ماں سے دور رکھنا بھی جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے اس جھگڑے کے اندر بچے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دودھ پلانے کے معاملات میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرو، دونوں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، ضرر نہ پہنچاؤ، اور جان سے زیادہ وسعت سے زیادہ تکلیف بھی نہ دو۔ یعنی کہ اب مرد اتنا کماتا نہیں ہے لیکن بچے کی وجہ سے ماں بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو یہ بھی وسعت سے زیادہ تکلیف دینا ہے۔ تو قرآن کریم نے وہ بھی بیان کیا۔ پھر فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، باپ نہیں ہے اور بیوہ ہے یا مطلقہ ہے اور باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب جو بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے وہ کون پلوائے گا؟ فرمایا یہ اس کے وارثوں پر بھی اسی طریقے سے وعلی الوارث مثل ذلک کہہ کر فرمایا کہ باپ انتقال کر جاتا ہے اس بچے کا، تو اب اس باپ کی وراثت میں جو باپ کے محرم ہیں یعنی دادا، دادی، چاچا، اس طریقے سے جو خاندان کے اندر اس مرد کے محرم رشتے ہیں، جو وارثین ہیں، وہ اس بچے کا ٹیک کیئر کریں، وہ اس بچے کا ٹیک کیئر کریں، اور اس بچے کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ اب یہ بچہ یقیناً چھوٹا بچہ کما نہیں سکتا تو اس کی پرورش کیسے ہوگی۔ اس آیت کے اندر ایک خوبصورت لطیف اشارہ یہ بھی فرمایا گیا کہ دیکھیں کہ اگر باپ چلا جاتا ہے تو ان یتیم بچوں کی پرورش کی ذمہ داری وارثوں پر آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کتنا خوبصورت حکم ہمیں دیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی اتنا زیادہ بچوں کے رائٹ کے خیال کرنے والا نہیں جتنا قرآن خیال کر رہا ہے۔ یہاں تو بچے اگر کوئی نہ پالے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں لگا رہا، بلکہ اللہ رب العزت ذمہ داری لگا رہا ہے رشتہ داروں کی۔ اگر باپ چلا گیا ہے تو جو وارث ہیں ان وارثوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو ٹیک کیئر کریں۔ قال الوارث مثل ذلك، فرمایا فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، لیکن اگر 2 سال سے پہلے 20 مہینے میں یا 18 مہینے میں 16 مہینے کے اندر ارادہ بن جاتا ہے کہ نہیں بچہ ہمارا تندرست ہے اور اب ہمیں 16 مہینے پر ہی دودھ بند کروا دینا چاہیے، تو اللہ کہتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، تو اگر وہ دونوں ارادہ کریں، فصالاً فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، چھڑوانا، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑوانے کا، عن تراض منہما، اس حالت میں
کہ وہ دونوں اس فیصلے پر راضی ہوں، و تشاورن اور آپس میں مشورہ بھی کر رہے ہوں۔ ایسا نہیں کہ باپ چاہ رہا نہیں بہت ہو گیا، بس 16 مہینے پلا دیا، سال ہو گیا، وہ چھڑوا دو۔ ایسا نہیں کہ ماں بول رہی ہے نہیں میں نے بہت پلا دیا، 12 مہینے ہو گئے، 14 مہینے ہو گئے، جو میری ذمہ داری تھی میں نے پلا دیا، اب اس کو ختم کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر بچہ تندرست ہے اور اب اسے نیڈ نہیں ہے دودھ پلانے کی اور ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو ماں باپ اگر دونوں باہمی، عورت اور مرد دونوں باہمی مشورے کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ، بعض اوقات مرد سمجھتا ہے کہ یہ میرا حکم چلے گا، میرا آرڈر چلے گا، اور لڑکی سے پوچھتا ہی نہیں ہے، عورت سے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرمانا ان ترادم منہما، رضامندی بھی ہو، و تشاورن، صرف رضامندی نہیں ہو، مشورہ بھی کریں آپس میں دونوں بیٹے ہیں کہ بھئی بچے کی ابھی نشو و نما کیسی چل رہی ہے، گروتھ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، بچہ دودھ پلائیں گے تو کہیں کمزور نہ پڑ جائے، کوئی بیماری میں نہ پڑ جائے، باقاعدہ مشورہ ہو، اور مشورے کے بعد اور رضامندی کے بعد یہ طے فیصلہ طے پائے کہ جناب اس کو آگے دودھ پلایا جائے کہ نہیں پلایا جائے، یا 2 سال مکمل کیے جائیں کہ نہیں کیے جائیں۔ اس حوالے سے اگر مشورہ طے پا جاتا ہے اور 2 سال سے کم بھی دودھ پلاتے ہیں تو اس صورت کے اندر اللہ کہتا ہے فلا جناح علیہما، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے، یعنی کوئی دائی، اب تو وہ دور نہیں رہا، ورنہ پہلے زمانے میں دائی سے بھی دودھ پلاتے تھے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، استرضاع کا معنی ہوتا ہے باب استفعال سے ہے دودھ پلوانا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اگر تم ارادہ کرو دودھ پلوانے کا کسی اور عورت سے بھی اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ تم ان دائیوں کو جو تمہاری ان کے درمیان پیمنٹ مقرر ہوئی ہے، دائی نے کہا میں بچے کو دودھ پلا تو دوں گی لیکن اتنے پیسے لوں گی، تو جب وہ دودھ پلانے والی دودھ تمہارے بچے کو پلائے تو جو معروف طریقے سے تمہارے درمیان اور کوئی پیمنٹ مقرر ہوئی ہے تو اس کو معروف طریقے سے ادا کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرو اور جانو کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اگر تم بچے کی حق تلفی کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، چھوٹے بچے کی ماں پر زیادتی کر رہے ہو، اس کو ماں سے دور رکھ رہے ہو، تو اس حوالے سے تم اللہ سے ڈرو، جان لو کہ جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر علماء نے مسئلہ لکھا کہ مرد پر بچے کو دودھ پلوانا واجب ہے، عورت پر واجب نہیں ہے۔ عورت پر کب واجب ہے؟ ایک تو یہ کہ ماں باپ جو ہے وہ اتنا نہ کمائے کہ کسی دائی کو افورڈ کر سکے، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی دائی مل نہیں رہی ہو دودھ پلانے کے لیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دائی تو مل رہی ہے لیکن وہ بچہ اپنی ماں کے سوا کسی اور کا دودھ قبول نہیں کر رہا ہے۔ اس صورت کے اندر کوئی اور دائی نہیں مل رہی، باپ چاہ رہا کہیں اور سے پلا دے، اور ماں کو اب کہتا بھائی تو دودھ پلا دے، لیکن چونکہ شوہر سے رشتہ ختم ہو گیا ہے ماں منع کر دیتی ہے۔ جب ماں منع کرتی ہے تو شریعت اس پر کہتی ہے تیرے پر واجب ہے کہ اب بچہ کہیں اور دودھ نہیں پی رہا ہے، کوئی دائی مل نہیں رہی ہے، یا مل رہی ہے تو باپ افورڈ نہیں کر سکتا، ان 3 صورتوں میں ماں پر واجب ہے کہ بچے کو دودھ پلائے گی۔ اور کتنے عرصے پلایا جائے گا؟ حولین کاملین، یہ 2 سال پلایا جائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلانے کی مدت بیان کی ہے 2.5 سال، 30 مہینے، اور اس آیت میں ہے 2 سال۔ تو یہاں پر کچھ سلفی اور کچھ جو ناقدین وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار واضح قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے کہ 2 سال پلانا ہے، اور امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ 30 مہینے پلانا ہے، تو وہ تو مکمل قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ تو پھر تم حنفی اپنے آپ کو کہتے ہو تو کیوں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو، حالانکہ وہ تو بالکل قرآن کی آیت کا ڈیفرنٹ معنی بیان کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے تناظر میں تو وہ لکھتے ہیں کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ تو 2 سال ہے، لیکن سورہ احقاف میں اللہ نے کہا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اللہ نے فرمایا ماں اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو پیٹ میں رکھتی ہے بڑی مشقت کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، جنتی ہے بڑی مشقت کے ساتھ، وحملہ وفصالہ،
اور اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا، اس سارے کی مدت 30 شہرہ 30 مہینے ہے۔ یہ 30 مہینے، 30 شہرہ 30 مہینے۔ تو اس آیت کو لے کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ 30 مہینے میکسیمم جو ہے وہ دودھ پلانے کی مدت ہے۔ انشاءاللہ جب وہ آیت سورہ احقاف میں آئے گی تو میں ساری ڈیٹیل، کیونکہ کافی طویل گفتگو ہے اس پر، تو میں انشاءاللہ وہیں پر اس کو تفصیل سے بیان بھی کروں گا۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ احناف فتویٰ کس پر دیتے ہیں۔ یہ دو قول مل گئے آپ کو، ایک تو 2 سال والا اور ایک 30 مہینے والا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جنہیں صاحبین کہا جاتا ہے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، صاحبین کا فتویٰ اس پر ہے کہ 2 سال ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول بھی ایک یہ ملتا ہے 2 سال ہے، ایک قول ملتا ہے 30 مہینے۔ تو اب ان دونوں کے اندر جب آپ مطابقت کریں گے تو کیا جواب دیں گے کہ اگر کوئی شخص ہم سے یہ سوال کرتا ہے، ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ بچے کو کتنے عرصے دودھ پلایا جائے، تو ہم اس کو کہیں گے 2 سال پلایا جائے۔ لیکن کوئی آ کر یہ پوچھتا ہے کہ ابھی بچے کے 2 سال تو مکمل ہو گئے لیکن بچہ بھی کافی کمزور ہے، اور کوئی اور غذا، یعنی بعض اوقات 2 سال بعد جب دودھ چھڑاتے ہیں تو بچہ کوئی اور غذا منہ میں لے نہیں رہا ہوتا ہے، اب دودھ چھڑا کر کسی اور غذا پر لانے کے لیے بھی تو وقت لگتا ہے۔ تو اگر مجبوری ہو اور بچہ کوئی اور غذا قبول نہ کرے، بچہ کمزور بھی ہو، اس کی ہلاکت کا خدشہ بھی ہو، تو وہ جو 30 شہرہ سورہ احقاف کی 15ویں آیت ہے، تو 6 مہینے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کو کسی اور غذا پر لے آئیں گے۔ دوسری بات، اگر مجبوری نہ ہو تو 2 سال کے بعد ایک قطرہ پلانا بھی جائز نہیں ہے۔ امام محمد اور امام ابو یوسف کا فتویٰ اسی پر ہے، حنفیوں کا فتویٰ اسی پر ہے، اور باقی دیگر بھی شافعی، مالکی، حنبلی فتویٰ اس پر دیتے ہیں۔ لیکن جو 30 مہینے امام ابو حنیفہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حرمت رضاعت، رضائی بھائی بننا، رضائی بھائی بہن جو ہوتے ہیں نا، فرماتے ہیں حرمت رضاعت جو ہے وہ 30 مہینے۔ اگر کوئی پوچھے گا کہ بچے کو دودھ کتنا پلانا ہے، کتنے عرصے پلانا ہے، 2 سال۔ لیکن کوئی پوچھتا ہے کہ جناب 2 سال بعد اگر 25 مہینے میں، 26 مہینے میں، 27 مہینے میں کسی نے دودھ پی لیا تو کیا ہوگا؟ حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یعنی بچے نے 2 سال تک تو دودھ پیا لیکن 26 مہینے میں پی لیا، تو اب اس عورت کا جو دوسرا بچہ ہوگا اس سے اس کی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یعنی کوئی اور بچی آ کر مل گئی، اس نے پی لیا، تو اب وہ رضائی بہن بھائی ہو جائیں گے۔ تو 30 مہینے یہ مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ 30 مہینے کے بعد اگر کسی بچے نے دودھ پیا تو اب جناب وہ اس کی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، وہ بہن بھائی نہیں بن سکتے۔ یعنی ایک بچے کی عمر 30 مہینے ہو چکی ہے، 30 مہینے عمر ہونے کے بعد اب وہ بچہ کسی دائی کا دودھ پی لیتا ہے، تو اب اس دائی کے دودھ پینے کی وجہ سے وہ دائی ماں، وہ جو دائی ہے اس کی رضائی ماں نہیں بنے گی، اور اس دائی کے جو بچے ہیں اس کے رضائی بہن بھائی نہیں بنیں گے، کیونکہ حرمت رضاعت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 30 مہینے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہوتا ہے کہ شوہر کے منہ میں اگر دودھ چلا جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رضاعت ثابت ہی نہیں ہوتی، حالانکہ جائز نہیں ہے، لیکن نکاح کا کوئی تعلق اس معاملے سے نہیں ہے، کیونکہ جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ 30 مہینے کے اندر اندر ہوتی ہے۔ 30 مہینے سے اوپر اگر بندہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 4 سال کے اندر بھی 2 سال، بلکہ میں 30 مہینے کہہ رہا ہوں، اگر 3 سال کا بچہ ہے اور 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اس کو فیڈر کے اندر بھی، چمچے کے اندر بھی کسی عورت کا دودھ کا قطرہ بھی پلا دیا جائے گا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ رضاعت کتنے عرصے تک ثابت ہوتی ہے؟ 30 مہینے تک۔ 30 مہینے کے اندر اندر، یعنی کہ اگر بچہ 30 مہینے کا ہوا نہیں ہے، 26ویں، 27ویں، 28ویں مہینے کے اندر موجود ہے کہ خالہ آ کر اسے چمچے کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے دودھ کا قطرہ پلا دیتی ہے، بچہ بھی 30 مہینے کا نہیں ہوا، 2 سال تو مکمل ہو گئے اس کے، تو 2 سال تک تو پلانا تھا، لیکن خالہ آ جاتی ہے، پھپھو آ جاتی ہے، کوئی بھی عورت آتی ہے اور کسی بھی ذریعے سے اس بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، تو ابھی 30 مہینے کا وہ نہیں ہوا، تو اب وہ عورت جو ہوگی اس کے لیے رضائی ماں ہو جائے گی، اور اس عورت کے جو بچے ہوں گے اس کے رضائی بہن بھائی ہو جائیں گے۔ یہ اتنا احتیاط کا مسئلہ، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچپن کے اندر دودھ پلا دیا، اور جب بچے بڑے ہوئے تو اب بعض اوقات خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اب تو وہ رضائی بہن بھائی ہیں، تو اگر کسی عورت نے کسی بچے کو 26ویں، 27ویں، 28ویں، 29ویں، 30ویں مہینے میں بھی دودھ پلایا ہے، اور اب بچہ وہ جوان ہو گیا لڑکا،
تو اس عورت کی اولاد میں اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سارے بہن بھائی ہیں اس کے۔ اب چونکہ لوگ توجہ نہیں جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہو جائے کہ بچپن میں دودھ پلایا ہو اور حرمت رضاعت ثابت ہو، 30 مہینے سے پہلے پلایا ہو، اور اب وہاں جا کر رشتہ کر دیا تو رشتہ حرام ہوگا، کیونکہ وہ بہن سے نکاح ہو رہا ہوگا۔ اور اگر وہاں کا لڑکا اور یہاں یہ لڑکی اس طرف ہو تو یہ بہن بھائی کا آپس میں نکاح ہو رہا ہوگا، تو یہ جائز ہی نہیں۔ لیکن ہاں، اگر کوئی بچہ 30 مہینے سے اوپر کا ہو گیا، رو رہا تھا، اور کسی عورت نے دیکھا کہ جناب بچہ رو رہا ہے، چلو چپ کرانے کے لیے اس کو فیڈ کروا دیا، اب وہ تھا 31 مہینے کا، 32 مہینے کا، یا 3 سال کا بچہ تھا، چھوٹا لگ رہا تھا، اس کو دودھ پلا دیا، تو 30 مہینے کے اوپر کا تھا، تو اب جو ہے وہ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور اب جو ہے وہ اگر بڑے ہو کر آپس کے اندر رشتے بھی ہو جاتے ہیں تو رشتے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کسی بھی عمر میں دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، کسی بھی عمر میں نہیں ہے۔ امام اعظم نے 30 شہرہ سے مسئلہ یہ اخذ کیا کہ 30 شہرہ یہ بتا رہا ہے کہ 2 سال نہیں بلکہ 30 مہینے حرمت رضاعت کا مسئلہ۔ تو جب کوئی نکاح کا مسئلہ ہم سے پوچھنے آئے گا رضائی معاملے میں، تو ہم کتنے مہینے بتائیں گے اسے؟ 30 مہینے۔ اور ہم سے جب بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ کوئی پوچھنے آئے گا تو ہم مسئلہ کیا بتائیں گے اس کو؟ 2 سال۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے، احناف کے اس معاملے کو لوگ غلط ملت کر دیتے ہیں اور اس پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو قرآن تو 2 سال کہہ رہا ہے اور انہوں نے 30 مہینے کہہ دیا، حالانکہ وہ قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ قرآن میں آگے چل کر کیا لکھا ہوا ہے، 30 مہینے لکھا ہوا ہے۔ تو رضاعت کے مسئلے میں 30 مہینے والا فتویٰ اور دودھ پلانے کے مسئلے میں 2 سال والا فتویٰ۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔